آج کے پوڈ کاسٹ میں ہماری بہت ہی محترم مہمان آپ سب ان کی باتیں سن کے ہنستے ہیں. میرے ساتھ ہیں عمر سلیم صاحب. کامنٹ آیا میری جو دادی تھی وہ ان کو فالج تھا، وہ چل نہیں سکتی تھی، تو میں نے آپ کی ویڈیو ان کے سامنے لگائی ہے، تو خدا گواہ ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھی ہیں، اٹھ کے آ کے انہوں نے یوٹیوب بند کیا کہ انہوں بند کرو. لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی ویڈیو کے اندر اگر ہم جسٹ کوئی کامیڈی کرتے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، یہ ہابی ہے، کماتے کہاں سے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تھوڑے والد صاحب کی کام کرتے ہیں، افتخار ٹا کر پوچھتا وہ کہتے ہیں جی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا اچھا چلو ہو گئی ہونی ہے، کام کی کرتے اگر ہم سروائیو کریں صرف یوٹیوب کے اوپر دیٹ از ناٹ انف. یہ ٹیلنٹ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں، کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا ہی ہے. آپ کو مدد بتاتا ہوں، میں نے کانٹینٹ بنانا آپ سے ہماری لاہور میں ملاقات ہوئی تھی، یاد ہے آپ جی کو؟ جی. اس کے بعد شروع کیا. اتنا مشکل کام کیوں کر رہے ہیں؟ جو لوگ فیملیز کی وہ ولاگنگ کر رہے ہیں، فیملی دکھاتے ہیں، جاتے آتے شاپنگ کرتے کھاتے پیتے، ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان کی ویوز دیکھیں، ان کی آمدن دیکھیں. آپ نے کبھی سوچا ایسے کر لینا چاہیے؟ پنجابی کا محاورہ ہے کسی کا منہ لال وے کے اپنا چپیڑا مار کے نہ کرو. اگر کسی کا یوٹیوب چینل بہت اچھا چل رہا ہے ضروری نہیں آپ کا چلے. السلام علیکم. امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہماری بہت ہی محترم مہمان اور اسپیشل گیسٹ، کیونکہ ان کے اندر ایک خاص قسم کا ٹیلنٹ ہے اور پاکستان کے اندر ٹیلنٹڈ لوگ بہت ہی کم ہیں، نایاب ہیں، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. آپ سب ان کو جانتے ہیں، آپ سب ان کی باتیں سن کے ہنستے ہیں، وہ آپ کے دکھ میں آپ کو ہنساتے ہیں. انہوں نے ایسے ایسے لوگ یہاں سے ڈسکور کیے پاکستان میں، جو لوگ شاید ہمیں نظر نہیں ویسے آتے. ان کو پالش کرتے ہیں، ان کی ساری ریکارڈنگ کرتے ہیں، کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کنٹینٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں. تو گیس کریں، میرے ساتھ ہیں عمر سلیم صاحب. عمر بھائی بہت ویلکم، بہت ویلکم. تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا، اتنا آنر کیا، تھینک یو سو مچ. اچھا عمر بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ لوگ آپ کی نا وہ ساری اسمائلیں جو وہاں پہ اسمائل کے انداز سارے ہوتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ریئل لائف میں وہ ویسے ہنستے ہیں آپ؟ کائنڈ آف. اصل میں نا آپ کے ریئل لائف میں جو آپ ایک کیریکٹر پلے کر رہے ہوتے ہیں ریئل لائف سے ہی آپ کی نکل رہا ہوتا ہے. مطلب جتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں آپ دیکھیں گے ہالی ووڈ کے، بالی ووڈ کے، جب وہ کوئی کیریکٹر بھی پلے کر رہے ہوتے ہیں نا اس کیریکٹر کے اندر ان کی اپنی ذاتی جھلک بھی ہوتی ہی ہوتی ہے، تو اس کے بغیر وہ کیریکٹر مکمل ہی نہیں ہے. نہیں، پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ ہنستا ہے اس کے پیچھے غم ہوتے ہیں. نہیں دیٹس ناٹ ٹوٹلی ٹرو آئی گیس. ضروری نہیں ہے کہ جو ہنستا زیادہ ہے اس کے پیچھے غم ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی بات یاد آ کے ہنس رہا تو آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی ایم جولی پرسن ان ریئل لائف ایز ویل. تو فیصل آباد کا خاصا ہے. کچھ لوگ کامیڈینس بنتے ہیں، آئی نو، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اگر بچپن میں بہت زیادہ بلی ہوئے ہو نا، ان کو بچپن کسی نے بلی کیا ہے، کوئی ٹراما ہے، تو اس کو چھپانے کے لیے ایک ڈیفینس میکنزم ہوتا ہے کہ وہ کامیڈی میں آ جاتے ہیں یا وہ ہنستے ہیں یا سم تھنگ لائک دیٹ، کہ وہ اپنے ٹراما کو چھپانے کی کوشش کریں. دیٹس ناٹ ٹرو ان آل کیسز. ہو سکتا ہے کچھ ایسے کیسز ہوں، بٹ آئی ایم ہیپی الحمد للہ. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ ہنستے ہیں نا، تو یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ واقعی کور کرتے ہیں. شاید آپ کی رائے ڈیفرنٹ ہے، لیکن اگر فرض یہ کور کرتے ہیں تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کور کرنے میں، جو کہ آپ آلریڈی کر رہے ہیں. یعنی پاکستان میں کتنی ٹینشنز ہیں، یعنی اگر کسی بندے نے ٹینشنز کو صحیح طرح دیکھنا ہو نا کتنی ہو سکتی ہیں، تو پاکستان میں جی کے دیکھ لیں. بالکل ایسا ہی. مجھے بلکہ ایک کامنٹ آیا کہ میری جو دادی تھی وہ ان کو فالج تھا، وہ چل نہیں سکتی تھی، تو میں نے آپ کی ویڈیو ان کے سامنے لگائی ہے، تو خدا گواہ ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھی ہیں، اٹھ کے آ کے انہوں نے یوٹیوب بند کیا کہ انہوں بند کرو. تو مطلب یہ کہ ہنسی مزاح جو ہے نا وہ آئی تھنک اس پاور، اس میں پاور ہے. اچھا، جس نے یہ کمنٹ کیا ہوگا فیصل آباد سے ہوگا کیونکہ فیصل آباد میں نا انسان کے اندر شگر لگانے کا اگر وہ نہ ہو ٹیلنٹ، تو پھر وہ شاید کہیں اور سے اس نے ماہر کیا ہے. ایسے دیکھیں فیصل آباد میں نا آرٹسٹ بہت زیادہ ہیں، پتہ نہیں اس مٹی میں کچھ ایسا ہے کہ کہڑے بزرگ ہیں تویز نہ پہنے، پتہ نہیں سن لیکن اس میں اچھا آرٹ کی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں نا. اس میں سنگرز بہت نکلے، نصرت فتح علی خان بہت بڑا نام ہے،
اسی طرح خان صاحب اور یہ ایک کمیونٹی یہ ہے سنگرز والی جو فیصل آباد سے بہت نکلے ہیں, اور دوسرا کامیڈینس ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اتنی رچ کلچرلی رچ جو مٹی ہے وہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو پھر وہاں کے جو آرٹسٹ ہیں نا وہ کوئی لاہور نکلتا ہے, کوئی کراچی, کوئی اسلام آباد, مطلب ڈفرینٹ وہ نکل جاتے ہیں جہاں پہ انڈسٹری ہے. تو بس اس حوالے سے جو مجھے لگتا ہے کہ فیصل آباد میں برین ڈرین ہوتا ہے, پھر وہاں پہ وہی رہ جاتا ہے جو ہم خود آگے نہیں بڑھنا چاہتے یا موو نہیں کرنا چاہتے, یا جہاں پیدا ہوئے وہیں پہ مرنا چاہتے ہیں. تو یہ اپنی اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے. اور ادروائز یہ بات درست ہے کہ پاکستان فیصل آباد میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. چلیں بات اب شروع کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ آپ کرتے کیا ہیں, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی ویڈیو کے اندر اگر ہم جسٹ کوئی کامیڈی کرتے ہیں, کوئی ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے ہیں, یہ ہابی ہے, کماتے کہاں سے ہیں؟ اور جس طرح کہتے ہیں نہیں ایک اسٹیج ڈرامہ سی وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے والے صاحب کی کام کرتے ہیں, افتخار آ کر پوچھتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا اچھا چلو ہو گئی ہونی ہے, کام کی کرتے ہیں. تو بائی دا وے یو آر رائٹ ان اے سینس کہ یوٹیوب اگر ہم سروائیو کریں صرف یوٹیوب کے اوپر دیٹ از ناٹ انف, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیپنگ ان مائنڈ دا ویوز اور سی پی آر سی ٹی آر یا جو بھی ہوتا ہے وہ پاکستان کا بہت کم ہے. ان آرڈر ٹو گیٹ ہینڈسم اماؤنٹ فرام یوٹیوب آپ کے کم از کم ایک ویڈیو پہ ملینس آف ویوز ہونے چاہیے, تاکہ آپ ایک اچھی زندگی مطلب خرچہ پانی بھی نکال کے سب لگژریز انجوائے کر سکیں. آئی مین ٹو سے جس میں بہت ٹاپ کے یوٹیوبرز ہیں جو آئی تھنک جو کہ یوٹیوب سے اچھی ارننگ کر رہے ہیں. باقی دیٹ از انف کہ آپ کا کچن اچھا چل جاتا ہے یوٹیوبر سے. اب جہاں تک بات ہے کماتے کہاں سے ہیں, دو سورسز اور ہیں یوٹیوب کے علاوہ, جو کہ ایک فائیور ہے. فائیور آپ تو جانتے ہوں گے, آپ تو استاد آدمی ہیں. اس پہ ہماری ایجنسی ہے جینی میڈیا کے نام سے, جسے ہم سروسز دیتے ہیں. اینڈ اس میں ہمارا لوکل کلائنٹ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. ہم سارے جو ہیں گورے کلائنٹس کو, انڈینس کو یا آل اوور دا ورلڈ ہم ان کو کیٹر کرتے ہیں. ان کو ہم ویڈیوز بنا کر دیتے ہیں, یو جی سی ویڈیوز. آپ کو پتہ ہوگا آج کل یو جی سی جیسے کاپی رائٹنگ ہوتا تھا نا پہلے, ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو مارکیٹنگ زیادہ چاہیے. یو جی سی ویڈیو ہوتی ہے یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ, جس میں ہمارے پاس کوئی 7-8 اسپوکس پرسنس ہیں جو ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں, ان سے ہم ان کی پروفائلس بنائی ہوئی ہیں, تو وہ ان سے ویڈیوز بنوا کر ہم گوروں کو دیتے ہیں. ایک یہ ہو گیا. اور دوسرا باقی اپنے چینل کے توسط سے کافی وہ برانڈس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, سو ہم ان کو ایڈ شیڈس بنا کر دیتے ہیں, جس پہ نیچے لوگ کامنٹ کرتے ہیں یہ بھی بک گیا. اچھا, آپ کے کلائنٹ صرف گورے ہیں؟ یس. تو اگر میں فائدہ بیوٹی کریم لگاؤں, ہاں, میرا کام کریں گے آپ؟ نہیں, لوکل کلائنٹس کو نا ہم نے نا ایک پالیسی بنائی ہوئی اپنی کمپنی کی, جس میں قریبی دوست, رشتہ دار اور پاکستانی لوکل کلائنٹ ہم نے ان کو کیا ہوا ہے. اگر ان کو کانٹیکٹ کرتا بھی ہے نا, السلام کہتا ہے السلام علیکم, وعلیکم السلام بلاک, کیونکہ ہمارے اتنے برے ایکسپیرینس رہے ہیں پاکستانی لوکل کلائنٹس کے ساتھ, آپ کو کیا بتائیں. ٹھیک ہے, کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ کہ ہم ایز اے نیشن جو ہمارے حالات ہیں اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ جو ہم انٹرنیشنلی خود کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہنا نہیں چاہیے, پھر میں کہہ رہا ہوں, لیکن ہم پاکستانی کلائنٹس کو چیپ کلائنٹس کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. اور چیپ ایسا نہیں کہ نیگیٹو وے میں, چیپ ان اے سینس کہ ان کو کم پرائس میں چاہیے, ارجنٹ چاہیے, ہائیسٹ کوالٹی چاہیے, انلمیٹڈ ریویژنس چاہیے. ٹھیک ہے, اور پانچواں یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خرید لیا. ٹھیک ہے, ہم جب یہ کوالٹیز دیکھتے ہیں نا, اور یہ کامن ہے ہر دوسرے کلائنٹ میں کامن ہے, تو دیٹس وائی ہم نے پھر کہا کہ یار کوئی بات نہیں, اگر ہم 2-4 آرڈرس 5-6-10 آرڈرس نہیں پکڑتے اٹس اوکے, لیکن جو مینٹل پیس ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو گورے اس معاملے میں بہت پروفیشنل ہیں, ان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اسی پہ رہتے ہیں, اور اگر وہ ایکسٹرا سروس مانگتے ہیں تو اس کے لیے وہ پے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ورک ایتھکس ہیں جو کہ ہمارے لوگوں میں انفارچونیٹلی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا, یہ ٹیلنٹ جو آپ لے کے آتے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, لیکن میں کرتا ہوں وہ باتیں جو کسی کی لائف پہ بیتی ہوتی ہیں. ہاں, اب دیکھیں کسی کی لائف پہ بیتی باتیں یاد کرنا, بتانا بڑا آسان کام ہے, اسے یاد رہتی ہے, اپنی اسٹوری یاد ہے اسے. ہاں, لیکن جب کسی بندے کو کسی نئے کریکٹر میں گھسنا پڑتا ہے تو وہ بڑا مشکل کام ہے. یہ ہے ایکٹنگ. یہ ٹیلنٹ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں, کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں, اسکرول کرتے ہیں, اس میں کوئی پسند آتا ہے, اس سے ہم میسج کرتے ہیں کہ بھائی دس اینڈ دیٹ. اسٹارٹ میں نے اپنے ہی ٹیم کے لوگوں سے کی تھی, جو میرے فائیور کے اسپوکس پرسن تھے نا,
وہ آلریڈی ٹیلنٹڈ لوگ تھے. ہم نے اللہ کا شکر ہے اچھے لوگ ملے اسٹارٹ میں, تو وہی ویڈیو اسپوکس پرسن تھے میرے پاس, اور وہی اسٹارٹ میں میرے ساتھ وہ پوڈ کاسٹ میں آئے تھے. تو اس کے بعد ایک دو ہم نے کانٹیکٹ کیا, جیسے وہ بچی ہے بسما جہلم سے, اس کو میں نے کانٹیکٹ کیا تھا کہ میں آپ, کیونکہ وہ بڑا اچھا کیریکٹر پلے کرتی تھی نا اس کا. تو اسی طرح اور بہت اچھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا ٹیلنٹ مل کیسے جاتا ہے, ہر بندہ ہی فنکار ہے, ایسا نہیں ہے. ہم نے بہت سارے پوڈ کاسٹ بنا کر ڈسکارڈ کیے. اچھا. اسکرپٹ لکھا, ریہرسل کی, بنایا, شوٹ کیا, ایڈٹ کیا, ڈیلیٹ کر دیا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مزہ نہیں آیا, کیریکٹر اچھا نہیں تھا, بندہ اچھا نہیں تھا, اس نے ایکٹ صحیح نہیں کیا. سو ایسے ہم نے بہت سارے بنا کر ڈسکارڈ کیے, اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہم نے ملے ہیں, ان کو بٹھایا کیمرے کے سامنے, کیمرہ آن کیا, اینڈ دے آر بلینک. کچھ اسپوکس پرسن بہت اچھے ہیں, لیکن کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کرنا اور پریزنٹ کرنا کسی چیز کو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگس. تو مجھ سے لوگ کہتے ہیں کامنٹس میں اکثر کہ آپ اپنے کیریکٹرز ریپیٹ کیوں کرتے رہتے ہیں, بار بار وہی کیریکٹرز کو آپ نیا لے کر آئیں. بھائی نئے نہیں لا سکتے, اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے, اسپیشلی اسلام آباد جیسے خشک شہر میں, جس میں خشک کہتا ہوں کیونکہ یہ اتنا کیا کہتے ہیں, سراب کے جو پانی لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیراب نہیں, اتنا سیراب نہیں ہے یہ. تو یہ تھوڑا ٹف جاب ہے. کچھ پنڈی سے پھر مل جاتے ہیں کیریکٹرز, ہم نے ایک دو پنڈی کے دوستوں کے ساتھ بھی کیا, وہ بھی بڑا اچھا گیا تھا. جو ایک آپ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں, اس پہ شروع سے لے کر آخر تک کتنا وقت درکار ہوتا ہے, اور کتنی ٹیم اس پہ خرچ ہوتی ہے؟ اس میں ٹوٹل 4-5 لوگ ہوتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اس میں ہمارا ایڈیٹر ہے, کیمرہ مین ہے, میری مینیجر ہے, اور 2 گیسٹ, عام طور پہ 1 یا 2 گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک جو فرشتہ کل اپلوڈ کیا نا ہم نے, نیا اپلوڈ کیا, نیا تجربہ کیا 2 لوگوں کو بٹھا کے, تو وہ بھی اچھا گیا. تو وہ جو ہے نا, ہم 4-5 لوگوں کی ٹیم ہے جو ہم سارا بناتے ہیں. ایسے ہی سیٹ اپ ہم نے لگایا ہے, لائٹس وغیرہ دیٹ. تو اس میں جو سب سے زیادہ ٹف کام جو مجھے لگتا ہے وہ اسکرپٹ رائٹنگ ہے, جو کہ میں خود کرتا ہوں. اور اس میں مجھے نا سکون چاہیے, پیس چاہیے کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے اس میں اسکرپٹ لکھوں. اور اسکرپٹ لکھنے کے بعد اس کی ہم پھر ریہرسل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ریہرسل کے بعد پھر ہم اس کو شوٹ کرتے ہیں, اینڈ یوزلی ایک شوٹ ایوریج 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے, اور اس 1 گھنٹے میں سے ہم 8 سے 10 منٹ کا کانٹینٹ نکالتے ہیں, باقی ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. بلکہ ہم بالکل ضائع نہیں کرتے, اب آج کل اس کے ہم بلوپرز بھی نکال لیتے ہیں, تو وہ بھی کسی نہ کسی کام آ جاتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہم جیسے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی کٹ شاید نہ آئے, لیکن اس کے اندر ہر بات پہ کٹ ہے. یہ ایکٹنگ تم نے صحیح نہیں, دوبارہ کرو, اس کو ایسے بولو, اس کو ایسے نہیں ایسے کرو, یہ لائن دوبارہ سے کرو, ٹھیک ہے, اس پہ تم ممبل کر گئے ہو, اس کو ایسے بولو, میرے ریئیکشن کا ویٹ کرو, اس پہ ریئیکشن دو. تو ایسے کرتے کرتے ایوریج 1 گھنٹہ ہمیں لگ جاتا ہے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے میں. لکھتے ہیں کتنا ٹائم چاہیے اس کے لیے؟ اٹ ڈپینڈس. سم ٹائم آپ کا دماغ کام کر رہا ہونا تو میں نے 1 گھنٹے کے اندر بھی اچھا خاصا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے, اینڈ سم ٹائم مجھے 1 ہفتہ بھی لگ گیا اسکرپٹ لکھتے لکھتے سوچتے. اسٹارٹ میں بہت زیادہ محنت کرتا تھا, ریسرچ کرتا تھا, سارا کچھ کر آ کے پھر میں کیریکٹر ڈھونڈنا اور پوڈ کاسٹ بنا کے لگانا. اینڈ اس کے بعد میں اب اتنی محنت نہیں کرتا ہوں, کیونکہ غلط بات کرنے لگا ہوں. آئی ریئلائزڈ, کیونکہ میں نے اپنا سیٹس دیکھے نا, جس پوڈ کاسٹ کے اوپر میں نے بہت محنت کی, اسکرپٹ کے اوپر بہت اس پہ کیریکٹر کے اندر جان ڈالی اور ایکٹنگ کی, ریہرسل کی, دس اینڈ دیٹ. یوزلی وہ بوائز کے ساتھ تھے, وہ اتنے نہیں چلے. اور جس پہ میں نے بالکل محنت نہیں کی, لیکن اس میں لڑکی پیاری تھی, اس پہ اچھے ویوز ہیں. یعنی اگر پوڈ کاسٹ کرنا ہو تو صرف لڑکی پیاری بھی ہو تو کام چل جائے گا. اب تو ایکٹریس اچھی ہو, گڈ لکنگ ہو, آپ گڈ جو مارکس ہیں ان کو آپ نہیں کر سکتے, ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. کہ اگر ایک قدرتی خوبصورت انسان ہے تو لوگ اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک نیچرل ہے, مطلب اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے پلس. اگر وہ ایکٹنگ بھی اچھی کر لے تو نیچرلی اٹس گڈ. اچھا, بات یہ ہے کہ آپ نے بات تو کی ہے گول مول, لیکن سچ بات یہ ہے کہ مردوں کو نا بہت زیادہ ٹیلنٹ چاہیے کچھ کر گزرنے کے لیے, دکھانے کے لیے. سچ بات یہ ہے. لیکن دوسری طرف سے نا انسان صرف یقین کیجیے کہ تھوڑی سی خوبصورتی سے ہار جائے گا. ایسے ہی ہے نا, آپ دیکھ لیجیے کوئی کام کی بات کیجیے, آپ کی ویڈیو نہیں چلے گی. لیکن دوسری طرف صرف یہ ہوگا, اگر فرض کیا خاتون کوئی پیاری ہوگی, وہ اپنا صرف لے کے نا بیگ لے کے کہیں سے جا رہی ہے, اس کا صرف شارٹ بنا ہوا ہے, لائک چیک کریں اس کی. ایسی ہے نا. اب کیا کر سکتے ہیں, اب وہ ڈفرینٹ کانٹینٹ ہے, اس کو دیکھنے والی عوام ڈفرینٹ ہے. نہیں, کبھی دل کرتا ہے کہ اگلے جنم اگر ہو تو ہاں آپ بھی لڑکی بن کے آئیں. نہیں بھائی, میں تو کسی بھی جنم میں لڑکی نہیں بننا چاہتا آنیسٹلی. اچھا, ایسا نہیں کہ میں مسوجنسٹ ہوں, بٹ دا تھنگ از دیٹ لڑکی ہونے کے مسئلے بیچاری کو مسئلے کتنے ہیں,
ٹھیک ہے نا. میری امی کہتی تھی کہ ایک لڑکی کا خرچہ 4 لڑکوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا. بچے فار ایگزامپل بچے ہیں, صبح اٹھا, منہ دھوئے, کپڑے پہنے, تیار. اب لڑکی بیچاری کو پہلے منہ دھونا ہے, پھر موئسچرائزر لگانا ہے, پھر اس کے اوپر میک اپ کرنا ہے, آئز بنانی ہے, تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اور پھر بوائز ہیں, پینٹ شرٹ پہنی ہے, ریڈی ہو گئے. اب لڑکی بیچاری کے پاس آپشنز اتنے زیادہ ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, فراک ہے کہ آج فراک پہنوں, آج میں شلوار قمیص پہنوں, میں کیا پہنوں, مجھے اچھا دکھنا ہے, میں نے اپنے بال سنوارنے ہیں, اینڈ سوسائٹی پریشر ہے, سارا کچھ ہے, کیٹر کرنا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ ایک لڑکی کی جو لائف ہے وہ زیادہ ٹف ہے. سو دیٹس وائی آئی ووڈ لائک ٹو بی مین ان ایوری جنم اف اٹ ہیپنس. اچھا ایک بات کہتے ہیں جو کسی انسان کا شغل یہ ایک ٹیلنٹ ہے, اور یقین کریں یہ اس کی طبیعت کے اندر پیدائشی ہی آتا ہے. ایک تو جو بندہ شغلی آدمی ہوگا نا, اور دوسرا بندہ جو مخلق ہوگا, کسی تیسرے بندے کی کئی کوالٹیز ان کے سامنے ہار جائیں گی. مخلق تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر دیں, میں جن پہلی کا دفعہ. اخلاق جن کا اچھا ہو. او, جن کا اخلاق اچھا ہو, یس. آپ سوری کویشچن ریپیٹ کر دیجیے. ایک مخلق اور انسان, ایک شغل والا بندہ, شگر والا انسان. دو لوگوں کے سامنے چاہے جتنی مرضی باقی خوبیاں آ جائیں گی انسان ہار جائے گا. لوگ پسند موسٹلی دو لوگوں کو کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. جو اخلاق ہے نا, یہ ایک ایسی ٹریٹ ہے جس کو آپ جان بوجھ کے ڈیولپ نہیں کر سکتے زبردستی. آپ ایکٹ کر سکتے ہیں. جس انسان کا اخلاق اچھا ہے نا, میں اکثر جب بھی ہائرنگ کرتا ہوں نا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ایک شخص کے اندر مخلصی ہے نا, ڈیڈیکیشن ہے, ابھی اتنا ٹیلنٹ یا اسکلفل شاید ابھی نہیں ہے, اسکل سیکھ لے گا, لیکن جو مخلصی, اخلاق اور یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ سکھائی نہیں جا سکتی. اس کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے, یہ آپ کے اندر ہوتی ہیں, بلٹ ان ہوتی ہیں. آپ نے بچپن میں سب کانشیس مائنڈ آپ نے پرسیو کی سم ہاؤ, رائٹ. تو میں ایسے لوگوں کو خود پریفر کرتا ہوں, خوش اخلاق اور دوسرے مخلص اور مخلق. کیونکہ مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت سارا ٹائم جو ہے نا نیگیٹیوٹی میں گزارا ہے, اور اس کی ریزن مجھے بعد میں پتہ چلی کہ میں نیگیٹیو لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. بہت سارے لوگ کمپلینرز ہوتے ہیں, رائٹ, ان کی ایک نیچر ہوتی ہے کمپلین کرنا. سو آئی سی اے لاٹ آف نیگیٹیوٹی ان دوز پیپل, تو میں ان کو اوائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک بندہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, بہت اسکلفل ہے, اس کے اندر کافی ہے, لیکن اگر وہ نیگیٹیو ہے, آئی ووڈ لو ٹو انوائٹ کہہ رہا ہوں, اوائڈ ہم. تو یہ آپ کی بات درست ہے, ان دونوں کو سب کو لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کی, تو دس ہیپنس. میں ہر چیز کو, ہر کیٹیگری کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں, ایک طرف پازیٹیوٹی اور ایک طرف نیگیٹیوٹی. ٹھیک ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے پازیٹیو کی طرف. فار ایگزامپل آپ نے 2 باتیں کی ہیں نا, مخلق اور دوسرا, جو ہنس مکھ ہوتے ہیں, یہ دونوں پازیٹیو کوالٹیز ہیں. یس. ٹھیک ہے, تو آپ ہر چیز کو کر سکتے ہیں. حاسد بندہ ادھر آ جائے گا, کمپلینر ادھر آ جائے گا, وہ سارے اس کیٹیگری میں آ جائیں گے. یہ ہے میں نے دیکھا, جس محفل کے اندر بھی دیکھیں گے نا آپ, جو بندہ ہے نا ذرا وہ ہنس مکھ شگر لگانے والا, سارے اس کے فین ہوتے ہیں پوری محفل کے, اور وہ سب کی جان ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے, اب چاہے کبھی وہ غصہ کرے, جو مرضی کرے, لیکن وہ سب کی جان ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. لوگ اصل میں کہیں نا بیہائنڈ سین چاہتے ہیں یار ہمارا اسٹریس کو ریلیز کرے. ان کو سیکنڈ پرسن وہ نہیں چاہیے جو ان کو اسٹریس سنائے, وہ چاہیے جو اسٹریس کو ابزارو کر جائے. ایسے ہی ہے. میں ابھی میری آج اسپیچ تھی CPC کنیکٹڈ پاکستان پہ, میں وہیں سے آ رہا ہوں, تو میری 2 بجے اسپیچ تھی. تو میں نے اسے بولا کہ یار مجھے بھیج دو, میرے 2 بج گئے, میں ٹائم پر آ گیا ہوں, مجھے فری کرو. تو کہہ رہا ابھی نہیں. میں کیوں یار, یہ نا ابھی آپ کے بعد یہ اسپیکر نے جانا ہے, اس نے بہت بور کرنا ہے, اب آپ کی انرجی لو ہو جائے گی, ٹھیک ہے, تب آپ کو بھیجیں گے, ابھی وہاں چارج ہے. تو چارج کے اوپر چارج بندہ نہیں بھیج سکتے. تو انہوں نے وہ میرا ڈیلے کر کے پہلے جو ان کے گیسٹ تھے ان کو بھیجا, انہوں نے تھوڑا سا وہ جو ایکسپیکٹڈ تھا تھوڑا سا بور کیا. عوام جب ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی, پھر مجھے بھیجا, اور پھر مجھے ان کو چارج کرنے کے لیے تھوڑا سا وہ دھکا لگانا پڑا نا. تو ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, لوگ پسند کرتے ہیں. اینڈ آئی میٹ اے لاٹ آف فینس, لاٹ آف فرینڈس دیر, اور مجھے احساس ہوا کہ یار لوگ کتنا پیار کرتے ہیں اور انکنڈیشنلی پیار کرتے ہیں. سچ بات ہے. اچھا یہ جو ٹیم آپ کی کام کرتی ہے, 5 لوگ موسٹلی کام کرتے ہیں, 5 لوگوں کا خرچہ جو ہے یہ سوشل میڈیا سے نکالنا ممکن ہے؟ آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ٹیم ہے نا ہماری, ہم نے کچھ اس طرح اپنا ایکو سسٹم بنایا ہوا ہے کہ صرف پوڈ کاسٹ نہیں ہوتے وہاں پہ. ٹھیک ہے, وہی ٹیم وہی اسٹوڈیو اور جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. وہی ہم فائبر کے لیے یوز کرتے ہیں, وہی ہم پروڈکشن کے لیے یوز کرتے ہیں, وہی ہم ایڈس کے لیے یوز کرتے ہیں, وہی ہم کوئی برانڈ انڈورسمنٹ آ جائے اس کے لیے یوز کرتے ہیں. سو ہماری ٹیم جو ہے نا, ٹیم سیم ہے, پروڈکشن تو ایک ہی مطلب ہو رہا ہے نا. تو اس طرح سے ہمارا جو خرچہ ہے وہ
3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो दैट्स वाई हमें इतना फील नहीं होता. और सिर्फ यूट्यूब पे हम डिपेंड रहेंगे तो हम नुकसान में जाएंगे. बाकी सोर्सेज पे डिपेंड करना ज़रूरी है. हम डेली व्लॉगर्स तो है नहीं. हम हफ्ते में एक डालते हैं. हम वीकली व्लॉगर हैं. अच्छा, जो कर रहे हैं आप इससे हैप्पी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी. क्योंकि पाकिस्तान में यकीन कीजिएगा बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं इससे हैप्पी हों. अच्छा, ये चॉइस है ना, मैं बताता हूँ आपको. लेकिन हाँ, हैप्पी मैं इन सेंस होता हूँ कि मेरे अंदर एक कीड़ा है कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ. अभी मैंने 2 साल पॉडकास्ट कर लिया ना, मैं अब चाह रहा हूँ मैं कुछ नया लेके कुछ और एक्सपेरिमेंट करूँ. क्योंकि अगर ये मेरे अंदर ना होता तो शायद मैं ये ना कर रहा होता कुछ नया. मैं भी लोगों की तरह चल रहा होता. तो अभी मैं आई एम इन अ फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. मैं नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ कि पॉडकास्ट के साथ साथ वो भी अपनी दूसरी साइड पे दिखाई जाए. क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर मैं एज अ होस्ट बनकर बैठा हूँ और मुझे लगता है कि आई एम ओनली डिस्प्लेइंग माई 10% ऑफ द पोटेंशियल बीइंग अ होस्ट. क्योंकि लोगों को नहीं पता कि स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ. लोगों को नहीं पता कि उनकी जो मेरे सामने एक्टर बैठे हैं उनकी डायरेक्शन मैं कर रहा हूँ. ठीक है, उनके सामने तो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आती है ना, जिसके अंदर आई एम ओनली प्लेइंग 10% ऑफ द पार्ट. एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग. बट आई लव टू एक्सपेरिमेंट डिफरेंट थिंग्स. सो इंशाल्लाह यू विल सी न्यू थिंग्स कमिंग अप. अच्छा, मेरी लाइफ में ना सेकंड पर्सन है जो कहते हैं मैं अपने काम से हैप्पी हूँ. पहला मैं हूँ. अच्छा. नहीं, अच्छा, ये भी बात है. हर कोई लकी नहीं होता. ठीक है, नहीं, लकी नहीं. असल मसला क्या है, मैंने देखा मोस्टली लोग वो हैप्पी हैं अपने काम से जिनको से मादी फ़ायद सेकंड प्रायोरिटी थी और पहली प्रायोरिटी थी उनका पैशन. अब देखिए, आपके अंदर पैशन था, आप कमाते कहीं और से हैं, तो वीकली एक करते हैं पॉडकास्ट, तो समझ लीजिए अपनी कहीं सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, आप कुछ नया करते हैं. ऐसा ही है. जिसने ये काम करना तो बंदा हैप्पी रहता है. मैं अब बताता हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में 8 से 10 जॉब्स की हैं, डिफरेंट और जॉब्स की हैं जिसके लिए मैं बना नहीं हूँ या जब मेरी वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी. मैंने दुकान पे कपड़े का काम किया है, दुपट्टे शट्टे काटता था मैं. और साथ में मैंने मोबाइल फ़ोन का काम किया है, लेके बेच लिया, उधर से ले लिया, दुबई से भी मैं मंगवाता रहा हूँ या खुद भी जाके लाता रहा हूँ. मैंने एक चाइनीज़ लैंग्वेज का जो एक सेंटर खोला था जिसमें मैं चाइनीज़ पढ़ाता भी था, टीचर्स भी रखे हुए थे. आती चाइनीज़? थोड़ी बहुत आती है, अब तो भूल गया मुझे. इट्स बीन 5 years आई गेस. मुझे एक चाइनीज़ मिला ना, उस दिन कोई रास्ता पूछ रहा था, मैं कहा चलो मैं इसकी हेल्प करता हूँ. मैंने बात की पता लगा मुझे तो भूल बात गई है सारी ये चाइनीज़. इसके अलावा मैंने ड्राई पोर्ट पर काम किया एज अ क्लियरिंग एजेंट. मैंने और भी FWMC में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मैंने काम किया, राइट. तो मैंने 8-10 जॉब्स की हैं डिफरेंट. एंड आफ्टर दैट आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ कि मुझे ये एंटरटेनमेंट में. अच्छा, अब देखें, लोग खुश क्यों नहीं होते. वो तरीका कॉल है कि या तो जो पसंद है उसे पालो या जो पा लिया उसको पसंद कर लो. दो चीज़ें हैं खुश रहने के लिए. ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटजी दूसरी थी कि जो मुझे पसंद है मैं उसके लिए स्ट्रगल किया. इट वॉज अ रिस्की मूव बट स्टिल अल्लाह ने मदद की अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई एम हैप्पी. आई डेलिबरेटली चोज समथिंग जिसमें मुझे खुशी मिलती है और मैं कर रहा हूँ और उससे कमा भी रहा हूँ. आपकी टीम जो सर्विस देती है बाहर, इनमें सारी वीडियोस हैं जो यूजीसी वीडियोस मोस्टली, क्या लगता नहीं कि एआई के बाद ऐसी कई चीज़ों को डेंट पड़ेगा? यानी ऐसा भी तो पॉसिबल है, एआई टूल्स बिल्कुल ऐसे ऐसे लो क्वालिटी कैमरास के साथ, जेन्युइन किस्म के कैमरास के साथ लोगों ने खुद से वीडियोस बनाई हों. अच्छा, देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं. जब आपको पता है कि जब इंडस्ट्री का दौर था, अभी तो एआई का दौर है, जब इंडस्ट्री का दौर था, तो जब हाथ से लोग बनाते थे वो, जब मशीनें आई थी ना, तब भी लगा था कि भाई अब ये तो गए. लेकिन नहीं, अब उनको ऑपरेट करने वाले भी तो बंदे चाहिए ना, तो थे. इसी तरह जब कैलकुलेटर बना था तब रियाजी के टीचरों ने बड़ा शोर मचाया था कि भाई ये क्या कर दिया आप लोगों ने, हमारी जॉब छीनोगे. बट स्टिल देयर. इसी तरह से जब इंटरनेट आया था तो तब भी लोगों ने बहुत क्या सराहियाँ की थी. अभी एआई अभी बिल्कुल इनिशियल फेज पर है और लोग कहते हैं बहुत सारी जॉब्स खा जाएगी. भाई मुझे लगता है कि एआई हेल्प कर रही है. फॉर एग्जांपल जब चैट जीपीटी आया तो लोगों ने कहा ये कंटेंट राइटर्स हो गए. जो कंटेंट राइटर्स हैं उनकी तो जॉब गई भाई, वो तो किसी काम के नहीं रहे. लेकिन स्टिल कंटेंट राइटर्स आर देयर. मैं अपने फाइवर के लिए जो कंटेंट हम लिखवाते हैं उसके हमने रियल बंदी हायर की हुई है जो कि कंटेंट लिखती है. एंड शी टेक्स हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी. सो एआई या टेक्नोलॉजी है, इसको आप अगर एम्ब्रेस कर लेते हैं, इससे आप डरते नहीं हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है. अब मैं बैठ के फाइवर का स्क्रिप्ट तो नहीं लिखूंगा. आई स्टिल नीड अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ इट, राइट. तो वो उसके लिए मुझे बंदे चाहिए. अब वो उसके लिए एक हेल्पिंग टूल है. सो आई थिंक जैसे आपने बात की कि अब आप यूजीसी हम वीडियोस बनाते हैं, अब वो लोग आ गए हैं, हमने इससे भी पैसे कमाए हैं. हमने हमारे जो कुछ स्पोक्स पर्सन है, हमने एआई को अपनी वीडियोस बेची हैं.
اپنا اے آئی وہ دیا ہے، یعنی کہ آپ ہمارا فیس یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ اچھا ابھی اے آئی ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ ہیومن ایکسپریشن جو ہے نا اس کے اندر بہت پرفیکٹ آ سکیں. سو جو ایک ریئل پرسن کے ساتھ عوام کا کنیکشن ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. وہ جو اے آئی ہے وہ کانٹینٹ کریشن کے لیے ٹھیک ہے، اگر کوئی کانٹینٹ بنا رہا ہے لیٹس جیسے انفرٹینمنٹ پہ کام کر رہا ہے نا اس کے لیے وہ ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے کسی کو کنونس کرنا ہے کوئی چیز بائی کرنے کے لیے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ہیومن امپریشن، ہیومن کہاں پہ زور دینا ہے کہاں پہ نہیں دینا ہے اور کیسے بولنا ہے، وہ تو ایک انسان ہی کر سکتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ رائٹ نو وی آر ان ڈینجر، ہماری کیٹیگری مے بی ان 5 to 10 years if something gets so much advanced, you never know. بٹ ہم کوشش کریں گے وی اڈاپٹ دیٹ، ٹھیک ہے، بجائے اس کی کوئی سے ڈریں یا ہم کریں. دیر از آلویز اے وے. نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئی اپرچونیٹیز آتی ہیں. اچھا، جس طرح کئی ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے تھے ان کو مین اسٹریم ٹی وی چینلز، فلمس، ڈراماز سے ان کو آفرز ہوئیں. آپ نے ماشاء اللہ جتنا اپنا ٹیلنٹ دکھایا نا، یعنی میں تو فلی کنوینسڈ ہوں، میں تو آپ کو زیادہ دیکھتا ہوں، یقین کیجیے آپ کی ویڈیوز نا میرے پاس ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ لگے رہتی آپ ہیں. کو مدد بتاتا ہوں، میں نے کانٹینٹ بنانا، آپ سے ہماری لاہور میں ملاقات ہوئی تھی، یاد ہے آپ جی کو؟ جی، اس کے بعد شروع کیا تھا، اس سے بالکل پہلے میں بالکل، نے اس کے بعد میں نے دیکھا ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ یقین کریں میرا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ 4 جی سال کا، وہ دیکھتا ہے، میری وائف دیکھتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، سارے دوست دیکھ چکے ہیں. یعنی دیٹ مینس اگر پسند کر رہے ہیں تو یہ ٹیلنٹ ہے، جی جی جی. لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. کیا آپ کو ایسی کبھی آفر ہوئی؟ اچھا دیکھیں، میں آنیسٹلی بتاؤں کہ بچپن میں نا، اور آئی تھنک 90% آف دا مین، اپنی بات نہیں کر رہا، ایکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے ایکٹنگ کا دس اینڈ دیٹ. کیونکہ میرے دادا وہ موویز بہت دیکھتے تھے، اس ٹائم وہ کیسٹ والا آتا تھا نا، کیسٹ لگاتے تھے، وہ منور ظریف کی پنجابی ویڈیوز پرانی فلمیں دیکھتے تھے. تو میں نے وہ اتنی بار رٹ لی تھی، بار بار دیکھ دیکھے، کہ مجھے اس کے ڈائلاگس یاد ہو گئے تھے. بار بار دیکھتے تھے نا تو مجھے ڈائلاگس یاد ہو گئے. تو ایک بار میں نے نا وہ ڈائلاگ پورے کا پورا بول دیا دادا کے سامنے. دادا وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے واہ بیٹا کیا بات ہے. اب انہوں نے کیا کرنا، کوئی آتا تھا رشتہ دار تو کہتے تھے ادھر آ بیٹھا، ہاں عمر وہ ادھر آ ڈائلاگ بول گیا. سو ایسے گھر میں نا وہ مجھے شوق شروع ہو گیا ایکٹنگ کا. سب کلیپ کرتے تھے، مجھے اپریسیشن ملتی تھی. اب جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے نا اس کی سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا وہ اپریسیشن ہوتی ہے، اس کو اپریشیٹ ملے تو وہ اور زیادہ نا وہ ہوتا ہے. تو مجھے بچپن میں شوق پڑ گیا کہ بھائی میں بھی ایکٹنگ کروں گا ایسے موویز میں. خیر ود دا ٹائم بینگ چیزیں موو ہوتی ہیں. آپ کے بچپن میں کچھ دیکھتے ہیں، کوئی بچہ پائلٹ بننا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، پھر دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ بھی ایوالو ہوتا ہے، آپ کا جو ماحول ہے ارد گرد کا وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ میرا ماحول گھر کا بڑا وہ مذہبی تھا، جو میرے تھا مدر والی سائڈ سے. تو اس لیے جب میں نے وہ جوائن کیا تھا اسٹارٹ میں ایف ایم 103 فیصل آباد کا جوائن کیا تھا، تو تب میرے پہ بڑا پریشر آیا تھا کہ اس کو نہیں کرو کیونکہ تم خود بھی گناہ کما رہے ہو، گانے سن رہے ہو، لوگوں کو بھی سنا رہے ہو، ہزاروں لوگوں کو، سو ڈونٹ ڈو اٹ. تب میں نے پریشر میں آگے چھوڑ دیا تھا. میں نے سوچا مجھے ایف ایم نہیں کرنے دے رہے گھر والے تو میں ایکٹنگ ہی کیا کروں گا. تو میں نے وہ کیڑا اپنے ذہن سے اس ٹائم نکال دیا کہ میں نے اپنا بزنس ہی کرنا ہے، کام ہی کرنا ہے. بٹ دیٹ واز دیئر سم ہاؤ نا، وہ اندر انگرینڈ ہوتا ہے آپ کے. سو وین آئی کیم ٹو پروفیشنل لائف I struggled. That are the jobs کی and I failed and somehow I developed on social media. اب سوشل میڈیا پہ جب وہی چیز ایکٹنگ کرنے کا موقع ملا، وہی چیز پریزنٹ کرنے کا موقع ملا، اس سے ارننگ شروع کی تو ایک نئی ڈائریکشن مل گئی. ابھی میرے دل میں کچھ خیال آیا تھا ایکٹنگ کو لے کر کہ آئی شوڈ ڈو ایکٹنگ، پر مجھے احساس ہوا کہ میں بہت نا وہ سول ہو چکا ہوں، ان اے سینس کہ مجھے کم محنت کر کے پیسے مل جاتے ہیں. ایکٹرس کو بہت محنت، میں ریئل ایکٹرس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے بہت سارے ایکٹرس بہت اچھے دوست ہیں. سر صبح سے شفٹ شروع ہوتی ہے ان کی، وہ شوٹ شروع ہوتا ہے سیٹ پہ، سم ٹائم فجر ٹائم 6 بجے، 5 بجے، 7 بجے، رات 11 بجے تک وہ لگے ہوئے پاگلوں کی طرح. میں تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. یا تو آپ آلریڈی ایک اسٹار ہیں یا اسٹار کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ پھر جاتے ہیں، آپ کو پورا پروٹوکول مل رہا ہے دس اینڈ دیٹ، اور آپ کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے، آپ کا پاکٹ منی چل رہا ہے، پھر آپ ایک ایکٹر. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار سمجھ آتا ہے. اگر آپ خود ایک اسٹرگلنگ ایکٹر ہیں، کیونکہ ابھی میں ایکٹنگ میں جاتا ہوں، ابھی نہیں، میں ایک بالکل زیرو سے اسٹارٹ کر رہا ہوں گا وہاں پہ، ٹھیک ہے. اگر میری اس کی بیس پر ایون دو آئی ڈن اے لاٹ آف تھیٹر ان لاہور، فیصل آباد، جگہ جگہ میں نے پراپر اس کو جوکر تھیٹر سیکھا بھی ہوا ہے، ایکٹنگ کا میرا بیک گراؤنڈ ہے. بٹ آئی اسٹل فیل لائک اب اگر نئی جگہ پہ جا رہا ہوں، آئی وڈ ہیو ٹو گیو مائی 100%، تو مجھے اپنے دوسرے کام چھوڑنے پڑیں گے. سو وہ مجھے ایک بہت بڑا سیکریفائس لگتا ہے رائٹ ناؤ دیٹ آئی ول ڈو فار ایکٹنگ. اور جب میں ایکٹر دوست بتاتے ہیں کہ ہمیں بھائی پیسے نہیں ملتے،
ہم ایکٹنگ کرتے ہیں, ہمیں پیسے نہیں ملتے, ہم سال ہو گیا پیمنٹ نہیں ملی, 6 مہینے ہو گئے پیمنٹ نہیں ملی, اینڈ آئی سی دوز ایکٹرز اسٹرگلنگ فائنینشلی, تو مجھے ڈیموٹیویٹ کرتا ہے. میں کہتا ہوں اگر میرا وہ ایکٹنگ کا پرفارمنگ کا کیڑا اگر میرا یہاں پہ شانت ہو رہا ہے تو وائی وڈ آئی, کیوں میں جا کے کسی کے ترلے منتے کروں, کیوں میں جا کے کروں. ہاں اگر مجھے اپرچونیٹی ملتی ہے کوئی ایسی, آئی وڈ ڈیفینیٹلی اویل, جس میں کوئی بہت اچھا پروجیکٹ ہے, جس میں کوئی بہت اچھا مطلب مجھے کرنے کا موقع ملے گا, ڈائریکٹرز اچھے ہیں, کاسٹ اچھی ہے, ایک اچھی اپرچونیٹی, آئی وڈ لو ٹو اویل. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی میں اس میں اسٹرگل والا شاید نہ کروں جو ایک انیشیلی کرنا پڑتا ہے کسی کو. آئی وونٹ ڈو دیٹ, کیونکہ آئی وڈ ہیو ٹو سیکریفائز مائی لگژری ان اے وے, کیونکہ پھر وہ ایک الگ ڈائریکشن بن جاتی ہے. بٹ آئی وڈ لو ٹو ہوسٹ اے ٹی وی شو. اچھا, Yeah, that's another direction because that thing appeals me a lot because I feel that I could do a show just like Tabish Hashmi. So I'm in contact with a few people. So let's see kis direction mein jata hai. So یہ چیز مجھے زیادہ اپیل کر رہی ہے رائٹ ناؤ بیکاز میرا ایک وہ جو ہے نا امیج بھی ایک ہوسٹ کی طرح بن چکا ہے, ناٹ ایز این ایکٹر. ٹھیک ہے, سو دیٹس وائی. اچھا, آپ ماشاء اللہ سیلیبریٹی ہیں, پاکستان میں آپ وائڈلی جانے جاتے ہیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں, پسند کرتے ہیں. تو ایک نا پرسن تھا, اس کو نوبل پرائز ملا. تو نوبل پرائز اس کو ملتا ہے, بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. تو گھر میں اس کی بیوی نے اسے کہا کہ ایسا کرو, یہ گیلے کپڑے ڈال کے آؤ اتار کے اوپر. اس نے کہا دیکھو میں کیا اسے کہتے ہیں نوبل پرائز ہولڈر ہوں. کہتی ہے اچھا مسٹر نوبل پرائز ہولڈر, پلیز یہ کپڑے وہاں ڈال کے آؤ. تو گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا دال برابر سمجھتے ہوں؟ ایسا ہے, یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے بھائی, اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو انفیکٹ ہوا کیا, ایک بار میری وائف نے کہا یہ بار کوڑے والا ہے, یہ پھینکا ہے. وہ تھا اس ٹائم تو ہیلپر نہیں تھی, تو میں نے وہ نا اٹھائی. تو میرے گھر میں شاید میری بیٹی نے یا میری وائف نے یا کس نے وہ ویڈیو بنائی کہ میں وہ کوڑا اٹھا کے نا باہر دینے جا رہا ہوں, میں نے ٹروزر ٹی شرٹ پہنا, ویڈیو بنا دی نا اس نے. تو مجھے دکھائی کہ ہاں تم باہر بڑے سلیبریٹی بنے پھرتے ہو, گھر کے کام یہ وہ سارا کچھ. خیر میں نے ہنس کے ٹال دی. ہوا یہ کہ کسی نے مجھ سے نا واٹس ایپ پہ کچھ ویڈیو منگوائی, وہ میں سلیکٹ کر کے بھیج رہا تو اس میں وہ بھی چلی گئی. تو وہ کسی نے مجھے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجی. میں نے کہا یہ ویڈیو تو میرے فون میں ہے, کہاں گئی, یہ کیسے نکلی؟ تو انہوں نے کافی بنایا کہ ہاں بڑا پھرتا ہے گھر میں تو بھی وہی جڑ ایسی ہیں. تو یا دس از ٹرو, اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے. آئی لائک اٹ. اچھا, زندگی میں کون سی ایسی پرسنالٹی تھی جس کو آپ ملنے کی خواہش کرتے ہوں کافی دیر سے پر مل لیا ہو؟ آئی مین کافی لوگوں سے, مطلب ایسا نہیں کہ میرا زندگی موت اس پہ نربھر کرتی ہے. مطلب ایسے کہ کافی دوست تھے, کافی لوگ تھے جن سے میں آنیسٹلی ملنا چاہتا تھا, ان اے سینس کہ ان سے انسپریشن میں نے لی ہے. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک تھیوری ہے نیور میٹ یور آئیڈل. آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں؟ کہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ جو امیجن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, وین یو سی دیٹ پرسن ان ریئل, تو آپ کا وہ جو ٹوٹتا ہے نا, بت ٹوٹ جائے گا, بت ٹوٹ جاتا ہے. میرے ساتھ وہ ہوا تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا, میں کچھ ہیں اچھے یوٹیوبرس ہیں, ان سے میں جب ملا تھا آئی واز ویری بگ فین آف دیم, بٹ آفٹر میٹنگ آئی ریئلائزڈ یہ تو میں اپنے ذہن میں ہائپ بنائی ہوئی تھی, تو ریئل میں بندہ ایسا نہیں. اچھا, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, لوگ آپ کو ملتے بھی ہیں کئی جگہوں پہ ایونٹس پہ, جیسے سی پی سی پہ آپ بھی آئے, میں بھی آیا, لوگ ملتے ہیں یہاں پہ. کیا آپ لوگوں کا ایسے بت توڑتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, یہ تو لوگ بتائیں مجھے کیا پتا. اب وہ جو بندہ جس سے میں ملا ہوں اسے تھوڑی پتا کہ میرا پرسپیکٹیو اس کے بارے میں چینج ہوا ہے, رائٹ. تو میری تو کوشش ہوتی ہے کوئی بھی آئے میں ہنس کے ملتا ہوں. ابھی تک تو کوئی شکایت سامنے نہیں آئی ہے. اور مجھے بھی لگتا ہے کہ اچھا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ ذرا اچانک ان کو فیم ملتا ہے, اچانک ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, شہرت آ جاتی ہے, تو وہ مطلب کس ایٹیٹیوڈ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل, ٹھیک ہے, میرے بعد مطلب آئے ہیں, اچھا فیم مل گیا ان کو, اینڈ وین آئی سی دیم دیر ایٹیٹیوڈ ود دا پبلک, اینڈ آئی آلویز کوشچن ہاؤ قدرت نے کیسے ان کو یہ مقام دے دیا. یا تو یہ ٹیمپریری ہے یا پھر یہ آزمائش ہے. بیکاز وین آئی سی سڈن, دیکھیں جب اللہ آپ کو عزت دیتا ہے نا, جو میں نے اپنے ہی
جو ہے نا وہ مینٹورز سے یا جن لوگوں کو میں فالو کرتا ہوں, جن لوگوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں, ان سے سیکھا ہے. جب اللہ آپ کو عزت پیسہ دولت شہرت دیتا ہے نا تو وہ عاجز ہو جاتے ہیں, وہ ہمبل ہو جاتے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں. یہ ایک اعلیٰ ظرف انسان کی نشانی ہوتی ہے. اور آن دا ادر ہینڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو دولت شہرت پیسہ ملتا ہے وہ چوڑ میں آ جاتے ہیں, تو وہ چوڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. فرق یہ ہے نا, جو سمجھتا ہے نا میں نے کمائی ہے, ہاں وہ ہوتا ہے چوڑ. ہاں جسے لگتا ہے مجھے ملی ہے, عطا کی گئی ہے, وہ ہوتا ہے ہمبل. ہاں, مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں سر آپ سے مل کے بولتے ہیں آپ بہت ہمبل ہیں, بہت ہمبل ہیں. تو میں کہتا ہوں میں تو جیسا ہوں ویسا ہی ہوں, اس میں مجھے کیا پتا ہمبل یا میں ایٹیٹیوڈ کچھ بھی نہیں ہے. تو دیٹس وائی آئی فیل کہ جو اگر آپ نے یہ کمائی ہے نا چیز تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ جن لوگوں سے آپ حقارت سے مل رہے ہیں, آپ کے فینس ہیں, آپ کو وہ ایک دل سے ملنے آئے اور آپ ان کو دھتکار دیتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا ہوا ہے. یہ کل پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا. اچھا آپ تو دیکھیے مشکل ترین کام کر رہے ہیں, اس سے کتنا آسان کام تھا. اگر آپ فرض کی اتنا آسان ہیں ہاں تو دیکھیے وہ اتنا مشکل کام کیوں کر رہے ہیں. جو لوگ فیملیز کی وہ ولاگنگ کر رہے ہیں, فیملی دکھاتے ہیں, جاتے آتے شاپنگ کرتے کھاتے پیتے, ان کی ویڈیوز دیکھیں, ان کی ویوز دیکھیں, ان کی آمدن دیکھیں. آپ نے کبھی سوچا ایسے کر لینا چاہیے؟ فی الحال تو نہیں سوچا. ایسے اچھا کہ برا ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں, 2-3 چیزیں ہیں. جہاں تک بات ہے فیملی ولاگ بنانے کی, وہ لوگ اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لوگ دیکھنا بند کر دیں وہ بنانا بند کر دیں گے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل بہت سارے ٹرینڈز آتے ہیں نا. فار ایگزامپل اگر آج کل لوگ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, لوگ پوڈ کاسٹ دیکھنا بند کر دیں گے, بنانا چھوڑ دیں گے. اب میں اتنی محنت کرتا ہوں یار, اتنا ایفرٹ سارا کچھ لگا کے لوگ دیکھتے نہیں, بند کرو اس کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہیں, ان کو نہیں چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں ایک ایپیسوڈ وائز چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سوپ ڈراماز آتے تھے پہلے, ابھی تو بہت کم آتے ہیں, کبھی کبھی آتے ہیں سوپ ڈراماز. اس میں ڈیلی ایک آتی تھی, لوگ وہ دیکھتے تھے نا بیٹھ کے, شام کو ایک عادت بن جاتی تھی. یا پھر جب آتا ہے وہ کرکٹ کا دور آتا ہے نا, ورلڈ کپ چل رہا ہوتا ہے, ڈیلی ایک میچ ہوتا ہے, تو لوگوں کو عادت ہوتی ہے شام چائے بیٹھ کے پئیں گے, ساتھ میں میچ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ایک عادت بن جاتی ہے, رائٹ. تو ڈیلی ولاگرس لوگوں کی عادت بن چکے ہیں. پیپل آر ویری کیوریس کہ لوگوں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, ڈیلی اپڈیٹ چاہیے ان کو. اور اسی طرح وہ سوپ ڈراما جو انڈیا کے اسٹار پلس پہ آتے تھے وہ پاکستان کے چلتے تھے, ٹھیک ہے. اب وہ نہیں, اتنا پروڈکشن, اتنا کروڑوں روپے لگا کے وہ بناتے ہیں, اب ان کو اتنا ویوز نہیں آتے چلتے ہیں ایک کیمرے سے جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں. سو آئی ایم ویری نیوٹرل اباؤٹ اٹ. آئی ڈونٹ ہیٹ دیم, میں ان کو ڈسپائز بھی نہیں کرتا, میں کوئی اتنا سپورٹ بھی نہیں کرتا. ایسا نہیں کر رہے کہ آپ کو بیش نہ کریں وہ. نہیں, مجھے میرا ابھی تک تو میں نے کانٹینٹ بنایا ضرور ان کے خلاف, لیکن وہ فن وے میں بنایا, شگل میلے میں بنایا ہے. ابھی بھی بلکہ ہمارا نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہے فرشتہ, ہمارا جو نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہے اس کے ہم نے ہلکی آنچ پہ ڈیلی ولاگرس کے ساتھ سارا معاملہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, ٹھیک ہے, کسی کا دل آزاری نہیں کر رہے, کسی کی مطلب کلچر کو خراب تباہ نہیں کر رہے, تب تک تو ڈیلی ولاگنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسا دکھانا شروع کرتے ہیں جس سے کسی کی سینٹیمنٹس ہرٹ ہوں, ہمارا زبان کلچر, یا کسی کے وہ. فار ایگزامپل ریسنٹلی رجب بٹ کے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ نماز والا واقعہ کافی تو بن گیا تھا, کوئی نماز میں نے ویڈیو بھی نہیں دیکھی آنیسٹلی, میں نے سنا ہی ہے. ایک وکیل صاحب ہے داڑھی والے, تو ان کی میں نے ویڈیو ٹک ٹاک پہ دیکھی تھی. وہ کہہ رہی رجب بٹ نے نماز کا مذاق اڑایا, اس کو میں یہ کر دوں گا, اس کو میں وہ کر دوں گا. تو اب اگر کسی کے آپ سینٹیمنٹس ہرٹ کریں گے, ہو سکتا ہے وہ شخص فیم کے لیے کر رہا ہو, جیسے وہ سدھو موسے والا کہنا ہے نا, کوئی کنے آئے تھے بھکے فیم دے نہ تیرا لے کے اتنے آنا چاہتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. یہ بھی ہوتا ہے, بٹ ہو سکتا ہے کسی کے سینٹیمنٹس بھی ہرٹ ہوئے ہیں. جب تک آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, اب جو کر رہے ہیں لیگل کر رہے ہیں, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں, شریعت کے دائرے میں یا اپنی سوسائٹی کی نارمس کے دائرے میں رہتے کر رہے ہیں, تو دیٹس اوکے, ٹھیک ہے. تو باقی میری وائف مجھے ضرور کہتی ہے, وہ دیکھیں جی فلانے یوٹیوبر نے, ڈیلی ولاگر نے گاڑی لے لی, ٹھیک ہے, وہ دیکھیں اس نے کوٹھی لے لی, وہ آپ بھی یوٹیوبر آپ کیوں اتنا نہیں کماتے. سو ڈیفینیٹلی ویوز کاؤنٹ. میں تو دبئی میں تھا, تو مجھے وہاں پہ میسج پہنچا کہ دیکھیں ڈکی بھائی کی وائف نے 25 لاکھ کا بیگ لیا ہے, ہاں, تو آپ لے کے آنا. صحیح. یعنی خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں اس سے, تو ہاں تھوڑا ہاں سا مجھے ہاں, نہیں ہٹ کیونکہ یہ کرنا شادیوں کے اندر ولاگ میں نے وہ دیکھا تھا لوگوں کی, شاید ڈاکٹر عرفان کی شاید ویڈیو دیکھی تھی میں نے, جس میں وہ, میں تو خیر نہیں فالو کرتا یہ, لیکن ڈاکٹر عرفان کی شاید ویڈیو دیکھی تھی. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ مجھ سے کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے, کسی
ماں نے یا اس کی بیٹی نے آگے کہا کہ مطلب مجھے بھی اس طرح کی شادی چاہیے، یا جیسے وہ ڈالرز یا پیسے وہ چیزیں اڑا رہے ہیں، لوگ ان کو بڑا فالو کرتے ہیں، لوگ ریلیجیسلی، بیکاز ان کی کلٹ فالوئنگ ہے. ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی یوٹیوبرس کا گروپ ہے نا ایک، اس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، دیز پیپل ہیو کلٹ فالوئنگ. ٹھیک ہے، دے ول ڈیفینڈ دیم نو میٹر واٹ. جیسے کوئی ایک ریلیجیس بندے کی بن جاتی ہے نا کلٹ فالوئنگ، اس کے خلاف کوئی لوگ سننا پسند نہیں کرتے، یا کسی پولیٹیکل پرسن کی کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے، اس کے خلاف کچھ لوگ سننا پسند نہیں کرتے، تو ان کی بھی نا کلٹ فالوئنگ ہے، رائٹ. تو وہ ان کو ہر حال میں ڈیفینڈ کریں گے. سو دیٹس وائی آئی ڈونٹ تھنک کہ زیادہ بولنا چاہیے، کلٹ فالوئنگ نیچے کمنٹس میں نہ آ جائے. اچھا، جو نئے لوگ کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، یا پھر ٹک ٹاک پہ آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ فیم کے لیے کریں، چاہے پیسے کے لیے کریں، یا اپنے اندر جو خاص قسم کا کیڑا ہے کہ میں اس کو سیٹسفائی کروں، میں کچھ دکھاؤں لوگوں کو، ان کے لیے کیا رائے ہے؟ کیا ان کو کرنا چاہیے اسٹارٹ آج؟ اگر دیکھیں، کرنا چاہیے تو کیا تو کو کرنی چاہیے؟ اچھا دیکھیں، آئی ڈیڈنٹ نو دیٹ کہ میری جو ہے نا اسٹرینتھ ویڈیوز ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے، مجھے نہیں پتہ تھا. آئی ہیڈ ٹو ڈسکور اٹ. اور اس کو ڈسکور کرنے کے لیے میں نے ہر ایکسپیریمنٹ کیا. آئی ڈیڈ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس. ٹھیک ہے، تو میں یہ نوٹ کرتا تھا جب کوئی بھی میں کام کرتا ہوں، میں جو بھی کپڑے کا کام کر رہا ہوں، میں وہ پردوں کا کام کر رہا ہوں، میں وہ کسی میڈیا ہاؤس میں جاب کر رہا ہوں، یا پھر میں وہ چائنیز کا کام کر رہا ہوں، سم ہاؤ میرا انٹرسٹ آ جا کے کیمرہ اور ویڈیوز پہ آ کے رک جاتا تھا. میں یعنی کہ دنیا کا ہر کام کر رہا تھا، وہ کام نہیں کر رہا تھا جو کہ مجھے کرنا چاہیے. میں کپڑے کا کام کر رہا تھا تو میں کہتا میں کپڑے کی ویڈیو بناؤں گا اور اس کو پوسٹ کروں گا اور یہ کروں گا، بلا بلا بلا. ٹھیک ہے، میں چائنیز کا کام کر رہا ہوں، میں چاہ رہا میں چائنیز کی نا ویڈیوز بناؤں گا، اس کو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے، میں FWMC میں کام کر رہا ہوں، یا میں ادھر کام کر رہا ہوں وہ ڈرائی پورٹ پہ ایز اے کلیئرنگ ایجنٹ، میں یہ کرپشن کی ویڈیو بناؤں گا اور میں اس کو. تو آئی واز مطلب جو کامن انٹرسٹ تھا اس میں تھا ویڈیوز. ٹھیک ہے، سو آفٹر ٹرائنگ اے لاٹ آف اسٹف وین آئی ٹرائیڈ دس تھنگ فائنلی، سو اٹ ورکڈ فار می، رائٹ. سو میں اگین کہنا چاہتا ہوں، وہ پنجابی کا محاورہ ہے، کسی کا منہ لال وے کے اپنا چپیڑا مار کے نہ کرو. اگر کسی کا یوٹیوب چینل بہت اچھا چل رہا ہے، ضروری نہیں آپ کا چلے. اگر ڈکی بھائی، رجب بٹ یا اور جو ہیں ان کی اگر وہ چل رہی ہے ڈیلی ولاگنگ، ہو سکتا ہے آپ کی نہ چلے، آپ جتنی مرضی فیملی دکھا لیں، نہیں چلے گی، رائٹ. تو مشورہ یہ ہے، ڈو ایکسپیریمنٹس ود ڈفرینٹ تھنگس. میرے ایک دوست ہیں شراز بٹ، وہ City 41 میں کام کرتے ہیں، فیصل آباد میں ہوتے ہیں، مارننگ شو ہوسٹ کرتے ہیں. سو میری ان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا عمر یار، انہوں نے بھی نا جب ملاقات ہوئی تھی تب میں اتنا کوئی ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا. ہی سو می گروئنگ ان فرنٹ آف ہیم نا، تو ان سے کہا کہ یار عمر مجھے بھی مشورہ دو، میں بھی نا یہ یوٹیوب کرنا چاہتا ہوں یا کانٹینٹ بنانا چاہتا ہوں. تو میں وہی مشورہ سب کو دینا چاہوں گا جو میں نے ان کو دیا. تو میں نے کہا دیکھو، اگر تم کانٹینٹ بنانا چاہتے ہو نا، تو ڈیلی کی ایک ریل آپ نے بنانی ہے. وہی ریل فیس بک پر جائے گی، وہی ٹک ٹاک پہ جائے گی، وہی شارٹس میں جائے گی. ٹھیک ہے، وہی انسٹاگرام پہ جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس چاروں پلیٹ فارم پہ ایک ہی ریل جائے گی. اب وہ ٹاپک کیا ہوگا وہ آپ نے چوز کرنا، اس پہ میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، آپ فیشن پہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی نیش پکڑ لیں ایک. اگر آپ کو نیش کا نہیں پتا تو آپ کچھ ایکسپیریمنٹس کریں ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، سو دیٹ گائے ٹوک اٹ سیریسلی. اس نے اسٹارٹ کر دیا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانا. اس نے پہلے فیشن پہ ویڈیوز بنائی، ڈریسنگ پہ بنائی، پھر ڈفرینٹ بنائی، بناتا اس کی ایک ویڈیو تھی نا وہ ہٹ ہو گئی. وہ تھا ڈیلی ولاگرس کے اوپر، اس نے کسی بات پہ تنقید کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اور ساتھ میں اسلامی کچھ حوالے دیے تھے. تو لوگوں کو اس کا وہ انداز کہنے کا اتنا پسند آیا کہ اس پہ اچھے ویوز آ گئے. ٹک ٹاک جو ہوتا ہے نا، آپ کو ایک موقع دیتا ہے، ہر بندے کو وہ سیلیبریٹی فیل کرواتا ضرور ہے ایک بار تھوڑے سے ویوز دے کر. تو وہ چانس آپ نے گریب کرنا ہے کہ جس ویڈیو پر آپ کو وہ چانس ملا ہے اس سے ملتی جلتی ویڈیوز مزید بنانا شروع کر دیں. بیکاز آپ کو جو فالوورز آئے اس ویڈیو کی وجہ سے آئے. فار ایگزامپل آپ نے ایک ٹائر کے اوپر ویڈیو بنائی، اس کی وجہ سے آپ کو فالوورز آ گئے. اب اگلے دن آپ غبارے کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ فالوورز اس کو کیوں دیکھیں گے؟ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس نے وہ نیش پکڑ لی. تو کچھ دن پہلے انسٹاگرام پہ اس کا مجھے میسیج آیا کہ کیسے ہیں عمر بھائی، آپ رپلائی نہیں کر رہے، آپ کو میں نے اتنے میسیج کیے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، وہ پرانے نمبر پہ کرتے رہے. وہ نمبر میرے اب استعمال میں نہیں ہے، وہ میں یوز ہی نہیں کرتا. تو میں نے کہا مجھے تو آپ کا کوئی میسیج نہیں آیا. تو خیر انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے. میں کہا او اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے انسٹاگرام پہ میرے میسیج کیا، میں نے جا کے پروفائل چیک کی، ان کے سیم فالوورز جتنے میرے ہیں. اچھا، جتنے میرے انسٹاگرام میں فالوورز ان کے بھی سیم فالوورز. آئی واز سرپرائز ٹو سی. پھر میں نے جا کے اس کا کانٹینٹ دیکھا، ملینز میں ویوز جا رہے ہیں، وہی کانٹینٹ سے ایک نیش پکڑی ہوئی بنا رہا ہے، اٹس ہیپی. کہہ رہا تھا اب مجھے بتائیں میں اپنا یوٹیوب اسٹارٹ کر دوں.
آپ کو تو اب کر دینا چاہیے. آپ کی جو آڈینس ریلز کے تھرو بنی ہے آپ ان کو مین ویڈیوز پر لے کے جا سکتے ہیں. میں کہا آپ نے تو وہی کام کیا ہے. جیسے بندہ تھا نا ڈاکٹر کے پاس گیا کہ نا ڈاکٹر صاحب میں 6 مہینے پہلے آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے کہا تھا مجھے بخار تھا اور آپ نے کہا تھا نہانا نہیں ہے, تو میں نے پوچھنا تھا میں نہا لوں. میں نے کہا تو ٹائم آ گیا بھائی اب بنائیں. صحیح. عمر بھائی بہت مزہ آ رہا ہے باتیں کرنے کا, جی. لیکن چونکہ آپ کی مصروفیت ہے نیکسٹ, تو ویڈیو کو اس لیے یہاں پہ کٹ کرنا پڑنا ہے. میری خواہش ہے کہ ہم میٹنگ بھی کرتے رہیں شیور. اور جب کبھی وقت ملے ہم دوبارہ سے باقی جو باتیں رہ گئی ہیں یہ باتیں کریں, ان کو ریکارڈ بھی کریں, تاکہ لوگ آپ کا وہ چہرہ بھی دیکھیں جو بیہائنڈ دی سین ہے, انڈسکورڈ. تو یہ چہرہ دکھانا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ ہمارے Thank you so much for having آنے me. کا. دوستو وہ ٹیلنٹ بہت نایاب ہے پوری دنیا میں, اور ٹیلنٹ کی تمام ترقی یافتہ قومیں قدر کرتی رہی تھیں تو یہ ترقی کیا ہے انہوں نے. اب چاہے وہ ٹیلنٹ کسی کا ایز اے ایکٹر ہو, ایز اے سنگر ہو, ایز اے کرکٹر ہو, یا پھر ایز اے سائنٹسٹ یا کچھ بھی, ہر قسم کے ٹیلنٹ کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کو پروان چڑھانے کے لیے جو ہیلپ کر سکیں وہ ہیلپ کرنی چاہیے. اور یہی ہیلپ عمر سلیم صاحب کر رہے ہیں اپنے ساتھ جو ان کے کو ایکٹرز ہیں ان کی. وہ سارے نئے لوگ ہیں. میں آپ کو تھوڑی بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. مجھے ایک انڈسٹری کے بہت بڑے ڈائریکٹر کی کال آئی تھی. انہوں نے کہیں سے میرا نمبر لے کے کال کی اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک فلم کے لیے ایک لڑکی چاہیے اور اس کی پنجابی بہت اچھی ہو, اور ایسے ایسے انہوں نے سارا بتایا. تو میں حیران تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں کال کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نیا نیا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرواتے رہتے ہیں, اور مجھے لگا آپ کے پاس اس طرح کی ایک لڑکی ہوگی یا مجھے جو اس طرح کی ریکوائرڈ ہے. اور الحمد للہ میرے ساتھ جو لڑکیاں کچھ ہیں جو کام کر رہی ہیں رائٹ ناؤ, اینڈ دین ڈوئنگ ڈراماز. مطلب انہوں نے پوڈ کاسٹ سے ان کو ہائپ اینڈ وہ فیم ملا, اینڈ رائٹ ناؤ دے آر ڈوئنگ انڈسٹری ورک. سو میرا دین نہیں ہے, اللہ کی دین اور ان کی ٹیلنٹ ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ جب ہم کسی کی کامیابی کے لیے ذریعہ بنتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. کوئی شک نہیں. دیکھیں کنگ میکر بننا بڑی چیز ہوتی ہے کنگ بننے سے. تو کنگ میکر بننے کی جہاں بھی آپ کو اپرچونیٹی ملے بننا چاہیے. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد نئے شو میں نئے گیسٹ کے ساتھ, کچھ نیا ایکسپیرینس, نئی باتیں. اللہ حافظ.